السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ ملیشیا 3 اگست 1957 کو آزاد ہوا ہے۔ کولمبور ملیشیا کا دارالحکومت ہے اور 18 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ اس شہر کو ملیشیا کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ملیشیا کے اندر ایک چیز دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ملیشیا میں 5 سال سے بڑی ہر لڑکی اور عورت ایک مخصوص قسم کے حجاب، جسے ملائی زبان میں سلینڈاک کہتے ہیں، سے اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھتی ہے۔ یہ بات میں صرف ملیشیا میں موجود مسلمان خواتین کی کر رہا ہوں۔ ملیشیا کی تاریخ اگرچہ بہت قدیم ہے، مگر اسلام یہاں 10ویں عیسوی میں عرب سے آنے والے تاجروں کے ذریعے پہنچا۔ اس وقت یہاں ہندو مذہب اور بدھ مت کے ماننے والے زیادہ تھے۔ 14ویں اور 15ویں صدی میں اسلام مالے میں ابھرنے لگا۔ مالے جو اس وقت ایک جزیرہ تھا، مالے جزیرے پر زیادہ تعداد ملائی لوگوں کی تھی۔ ملائی ہی وہ لوگ ہیں جو ایک کثیر تعداد میں ملیشیا میں پائے جاتے ہیں۔ ملائی قوم میں 99% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں ملیشیا پر حکومت برطانیہ کی جانب سے قبضہ کر لیا گیا۔ جس طرح ہر ملک میں ہوتا آیا ہے کہ غلام بنائی ہوئی قوم میں سے ایک آزادی کا متوالا پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ملیشیا کے شاہی خاندان میں عبد الرحمن نامی ایک لڑکے کی 8 فروری 1903 کو پیدائش ہوئی، اور پھر یہی وہ شخص تھا جس نے ملیشیا کی عوام کے حق میں انگریز کے خلاف آزادی کا علم بلند کیا، اور پھر یہی وہ عظیم شخص تھا جسے آج بھی ملیشیا کی قوم باپا ملیشیا کے نام سے جانتی ہے۔ تونکو ملیشیا کے شاہی خان کے شہزادے کو کہا جاتا تھا، اور عبد الرحمن کو بھی تونکو عبد الرحمن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تونکو عبد الرحمن 1955 سے 1957 تک فیڈریشن آف مالے کے وزیر اعلیٰ تھے۔ پھر 31 اگست 1957 کو برطانیہ سے ملیشیا کی آزادی کے بعد انہیں ملیشیا کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 1960 تک وہ ملیشیا کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ 16 ستمبر 1963 کو فیڈریشن آف ملیشیا کا قیام عمل میں آیا تو عبد الرحمن کو نیا وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ 1965 کو سنگاپور جب ملیشیا سے الگ ہو گیا تو یہی وزیر اعظم تھے۔ 1970 کو تونکو عبد الرحمن اپنی ریٹائرمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے، اور جدید ملیشیا کا بانی مہاتیر محمد کو کہا جاتا ہے۔ یہ 10 جولائی 1925 کو پیدا ہوئے اور 16 جولائی 1981 کو ملیشیا کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور 22 سال تک ملیشیا کے وزیر اعظم رہے۔ انہوں نے ملیشیا کو دنیا کے جدید ترین ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا۔ انہوں نے ملیشیا کا تعلیمی نظام تبدیل کر دیا اور ملک کو گریٹ کنٹری بنا دیا۔ مہاتیر محمد نے اپنی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا وہ 1980 میں لندن گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ٹریفلگر اسکوائر میں نوجوانوں کا ایک گروپ دیکھا۔ یہ نوجوان نعرے لگا رہے تھے، نیلسن منڈیلا کو رہا کرو، نیلسن منڈیلا کو رہا کرو۔ مہاتیر محمد نے ان سے نوجوانوں سے پوچھا تم کتنے عرصے سے یہاں کھڑے ہو؟ انہوں نے جواب دیا 5 سال سے۔ مہاتیر نے پوچھا اور کتنے عرصے تک کھڑے رہو گے؟ انہوں نے جواب دیا جب تک نیلسن منڈیلا آزاد نہیں ہوتا۔ مہاتیر نے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے تمہارے احتجاج سے نیلسن منڈیلا آزاد ہو جائے گا؟ انہوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مہاتیر نے پوچھا پھر تم احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، احتجاج حق کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، کامیابی کی ضمانت کی بنیاد پر نہیں، اور دوسرا ہم اس احتجاج کے ذریعے نیلسن منڈیلا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے گورے ان کے مخالف نہیں ہیں۔ ہمارے جیسے چند گورے انہیں بے گناہ اور مظلوم بھی سمجھتے ہیں اور ان کی آزادی کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد مہاتیر محمد نے بتایا میں نے ان برطانوی نوجوانوں سے 2 باتیں سیکھی۔ اول، آپ جس بات کو حق سمجھیں اس کے لیے آواز ضرور بلند کریں، خواہ آپ کی آواز کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے۔ دوم، آپ ظالم کو یہ ضرور بتائیں کہ پوری دنیا تمہارے ظلم، تمہاری زیادتی کے ساتھ سمجھوتہ کر سکتی ہے۔ نجیب رزاق ملیشیا کے موجودہ اور چھٹے وزیر اعظم، جو 3 اپریل 2009 سے اب تک ملیشیا کے وزیر اعظم کے عہدے پر فریض انجام دے رہے ہیں۔ ملیشیا میں شادی سے پہلے حج کرنا ضروری ہے۔ ملیشیا کو خوبصورت مساجد کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ ملیشیا میں پہلی بیوی پر ٹیکس معاف ہے، ٹیکس دوسری بیوی سے شروع ہوتا ہے، تیسری بیوی پر ٹیکس کی شرح بڑھ جاتی ہے، اور چوتھی بیوی پر ٹیکس کی شرح بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان کی حکومت کا خیال ہے پہلی بیوی زندگی کی ضرورت ہے، باقی بیویاں عیش و عشرت ہیں، اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو ٹیکس بھی دے سکتا ہے۔ ملیشیا میں اس وقت 51% ملائی لوگ، 22% چینی، 12% مقامی لوگ، 7% انڈین، جبکہ باقی دیگر ممالک سے آ کر ملیشیا میں رہائش رکھنے والے افراد ہیں۔ ملیشیا 3,30,830
مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا بھر میں 66ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، جبکہ ملیشیا میں آبادی حالیہ لگائے گئے اندازوں کے مطابق 3 کروڑ 18 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، اور آبادی کے لحاظ سے ملیشیا کا شمار 44ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ ملیشیا میں 62% مسلمان، 19% بدھ مت کے پیروکار، 9% کرسچن، 7% ہندو، جبکہ باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ ملیشیا کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ملیشیا میں 40,000 قبل مسیح تک کی زندگی کے آثار دریافت ہوئے۔ ملیشیا کے بارے میں ایک بات بتاتے چلیں، ملیشیا کاروباری حضرات کو عارضی نیشنلٹی بھی دیتا ہے اور پھر بعد میں مستقل رہائش بھی۔ اس کے لیے آپ کا مالی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے۔ آپ ملیشیا میں تعلیمی ویزے پر بھی جا سکتے ہیں۔ ملیشیا کی کرنسی کو ملیشین رنگٹ کہا جاتا ہے، پیسے کے برابر ہے، جو پاکستانی 28 روپے 20 پیسے کے برابر ہے۔ ملیشیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے۔ ملیشیا کا سب سے بڑا دریا لیوانگو ریور ہے، جس کی لمبائی 2000 کلومیٹر ہے۔ ملیشیا کا کالنگ کوڈ +60 ہے۔ ملیشیا نے بے حد ترقی کی ہے، کولمبور کی اسکائی لائن ہو یا پیننگ کی پہاڑیاں، ملیشیا کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ ترقی پورا ایک پیکج ہے۔ کولمبور کی ترین سروس بھی موجود ہے اور عوام کو علاج، معالجے اور تعلیم کی مناسب سہولتیں بھی، اور اس کی وجہ ہے ملیشیا کا پاکستان کے مقابلے میں صحت کا فی کس بجٹ 10 گنا زیادہ ہے۔ ملائی ملیشیا کی قومی زبان ہے، جس کو 3 مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھاشا ملیشیا کی دفتری زبان ہے، جبکہ انگریزی، چینی، تامل، ہندی، اردو اور دیگر زبان آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہیں۔ ملیشیا کی سب سے بڑی کمپنی TNB ہے، جس کی مالیت 68 ارب رنگٹ ہے۔ ملیشیا کا سب سے امیر ترین آدمی رابرٹ کوک ہے، جس کی دولت 12.6 ارب ڈالر ہے۔ بیڈمنٹن ملیشیا کا قومی کھیل ہے، جبکہ فٹ بال ملیشیا میں بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملیشیا میں 2034 میں فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد ہوگا۔ ان کے علاوہ ہارس رائڈنگ، ٹینس، ہاکی، مارشل آرٹ اور اسکواش دیگر شوق سے کھیلے جانے والے کھیلوں میں شامل ہیں۔ ملیشیا کا سب سے بڑا موبائل آپریٹر DG ٹیلی کام ہے، جس کے سبسکرائبر 1 کروڑ 18 لاکھ کے قریب ہیں۔ ملیشیا میں بھی آپ کو جاپانی کمپنی کے 7-Eleven کے نام سے بنے ہوئے اسٹور نظر آئیں گے۔ بک کار، ٹیکسی، موبائل کار اور بہت سی سروسز فراہم کی جاتی ہیں۔ مقامی لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جنہیں یہاں بھومی پتر کہا جاتا ہے، جو اصل ملائے ہیں، یعنی سن آف سوائل۔ دوسرے چینی، اور تیسرے نمبر پر ہندوستانی، جن میں زیادہ تعداد تامل مسلمانوں کی ہے۔ اس کے بعد پاکستانی اور بنگلہ دیشیوں کا نمبر آتا ہے۔ چینی کا معاملہ خاصا دلچسپ ہے۔ ان کی اگر 3 نسلیں بھی ملیشیا میں پیدا ہوئی ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی چین کی شکل نہیں دیکھی تو بھی انہیں ملیشیا میں چینی ہی کہا جاتا ہے۔ گویا یہ نسلاً چینی ہے، ان کا ملک چین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ گھر میں چینی زبان بولتے ہیں، چینی کھانے کھاتے ہیں۔ پورے ملیشیا میں کاروبار پر زیادہ تر انہی کا قبضہ ہے۔ یہ سیاست سے دور رہتے ہیں۔ سیاست میں ملائی لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ ملیشیا میں اگر آپ کو دل کی سرجری کروانی ہو تو عموماً خرچہ $9,000 آئے گا۔ اگر یہی امریکہ میں کروانی ہو تو خرچہ $1,30,000 تک پہنچ جاتا ہے۔ ملیشیا میں اگر آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں موجود ہیں تو وہیں ایک مڈل کلاس شخص بھی بینک سے قرضہ لے کر اپنا اپارٹمنٹ خرید سکتا ہے، اور اس کی ماہانہ اس کرائے سے زیادہ نہیں بنتی جو وہ اپنے مکان کا کرایہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں کوالٹی آف لائف ہے، آپ باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ ملیشیا دنیا میں ربڑ ایکسپورٹ کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ ہر سال 10 لاکھ میٹرک ٹن ربڑ دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ ملیشیا ربڑ گلوز دنیا بھر میں سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ملیشیا پام آئل سپلائی کرنے والا بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ملیشیا میں تقریباً سال وقفے میں بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ دارالحکومت میں سال میں 200 دن بارشوں کا ریکارڈ موجود ہے، جبکہ کوچنگ شہر میں 253 دن ایک سال میں بارشیں ہونے کا ریکارڈ ہے۔ ملیشیا میں ہر طرف آپ کو صفائی نظر آئے گی۔ ملیشیا میں ہر چیز بہت سستی ہے، مہنگائی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ملیشیا میں پکے سگریٹ کی فروخت ممنوع ہے۔ بیچنے اور خریدنے والوں کو پکڑے جانے پر سزا ابدی نیند ہے۔ پیٹروناس ٹوئن ٹاور کو جب 1998 میں مکمل کیا گیا تو یہ ملیشیا کے دارالحکومت کولمبور میں واقع دنیا کی سب سے بلند عمارت تھی، جس سے یہ اعزاز تائیوان کی عمارت تائپے 101 نے چھین لیا تھا، لیکن 2010 میں یہ اعزاز برج خلیفہ نے چھین لیا، اور ابھی تک مسلسل 7 سالوں سے یہ اعزاز دبئی کے پاس ہے۔ پیننگ سمندر کی پٹی پر واقع ایک خوبصورت ریاست ہے۔ کولمبور سے تقریباً 6 گھنٹے کی ڈرائیو ریاست میں داخل ہونے کے لیے 13.5 کلومیٹر طویل ایک پل سے گزرنا پڑتا ہے، جو سمندر کے اوپر سے ہوتا ہوا آپ کو شہر میں لاتا ہے، جو
जो अपनी नूयत का एक अजीबोगरीब तजर्बा है। शहर कुछ इस्लामाबाद की तर्ज पर बना है। शहर में ऊंची नीची पहाड़ियाँ, खुशगवार मौसम, बारिश का समा रहता है। यहाँ से पैनिंग हिल तक एक केबल कार चलाई गई है जो 700 मीटर की बुलंदी तक आपको ले जाती है। पूरे ट्रैक की लंबाई ज्यादा है। यूं समझे जैसे इस्लामाबाद में कोई मरगला की पहाड़ियों तक केबल कार आपको ले जाए और फिर चोटी से आपको पूरे इस्लामाबाद का नजारा करें। मलेशिया की सरहदें थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनेई से लगती हैं, जबकि सिंगापुर जाने के लिए एक पुल बनाया गया है जिससे आसानी से सिंगापुर जाया जा सकता है। सबसे ज्यादा मलेशियन सैर के लिए सिंगापुर में ही जाते हैं। मलेशिया को सांपों का मुल्क भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोबरा सांप भी मलेशिया से ही पकड़ा गया था। मलेशिया में सांपों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादा तादाद कोबरा नस्ल की है। मलेशिया की रियासत सरवाक और सबा के अपने इमिग्रेशन कानून है। तमाम मलेशियन को इन रास्तों में दाखिले के लिए मलेशिया का पासपोर्ट होना जरूरी है। मलेशिया के बारे में बेशुमार मालूमात होने के बावजूद हम आप तक इतना ही पहुंचा सके। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक पर क्लिक कर दें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।